السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا مبارک دن ہے۔ صرف اس مدرسے کے لیے نہیں، اس علاقے اور دیار کے لیے نہیں، بلکہ پورے شہر والوں کے لیے آج خوشی اور سعادت کا دن ہے۔ اس لیے کہ آج جو یہ نورانی مجلس منعقد کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مکمل ہونے پر منعقد کی گئی۔ سب سے پہلے میں آج کے ان طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اساتذہ کو بھی، مدرسے کے تمام ذمہ داران کو بھی، اور اس مدرسے کے تمام ٹرسٹیان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی یہ مجلس مدرسہ دار التقوی دیکھنے میں بڑی چھوٹی اور بڑی معمولی نظر آتی، یہ تو ہمارے دیکھنے کی بات ہے، مگر جو آواز، جو صدا دل کی گہرائیوں سے اخلاص اور للہیت میں ڈوب کر لگائی جاتی ہے، اس آواز کو، اس صدا کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن صرف شہر کے اندر نہیں بلکہ اس کو پوری دنیا کے اندر ضرور پہنچاتے ہیں۔ نام اس کا ہے دار التقوی، پہاڑ والی مسجد۔ انشاءاللہ یہ مسجد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سب سے پہلی جو صدا لگی تھی صفا پہاڑی سے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ مدرسہ دار التقوی جو پہاڑ والی مسجد کے نام سے ہے، صفا والی جو صدا بلند کی گئی تھی، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اس کا عملی نمونہ پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو یہ بات ارشاد فرمائی، جو پڑھی گئی: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قرآن سے پہلے بے شمار آسمانی کتابیں اور صحیفے نبیوں کو دیے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہا تھا کہ اس کتاب کو میں نازل کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، مگر جب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کتاب کو میں نازل کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ بات سمجھنے والی، جب 15 اگست آتا ہے اور 26 جنوری کا دن آتا ہے
تو لال قلعہ کی فصیل سے اسٹیج سے ملک کا پرائم منسٹر اور ملک کا صدر جمہوریہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم بھارت کی سرحدوں کی رکشا کریں گے، ہم بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ کہتا ہے نا ہر 26 جنوری اور 15 اگست میں ہم سب سنتے ہیں، مگر ملک کا کوئی بھی پرائم منسٹر، کوئی بھی صدر جمہوریہ ملک کی سرحدوں پر جا کر حفاظت نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ملک کے جانباز ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، کمانڈر ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا کہ میں اس کتاب کو نازل کر رہا ہوں اور اس کتاب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو بالکل اس کو اسی طریقے سے سمجھیے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں آئے گا نہیں، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے فوجیوں سے کرائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فوجی کون ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اپنے دلوں سے محفوظ کر کے حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں۔ ملک کے اندر جو بھی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، کوئی آدمی اگر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، پورا سرکاری عملہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ملک کی خدمت کرنے والے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے، جو مفسر ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر ان کو پریشان کرتا ہے، کوئی بھی آدمی اگر ان کو ستاتا ہے، جیسے پولیس افسران کو کوئی ستاتا ہے، مارتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے، پورا سرکاری عملہ حرکت میں آ جاتا ہے، حکومت نوٹس لیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی کو، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، جس کے سینے میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہے، وہ علماء اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ حفاظ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ادب کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج کے روزنامہ انقلاب کا پیپر جب آپ پڑھیں گے نا، اس کے دوسرے صفحے پر آج کی یہ تازہ خبر ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، پوری دنیا حیران ہے۔ قرآن کے انقلاب کے دوسرے صفحے پہ آج پڑھیں گے نا، گھاٹ کے اوپر کے ایک مدرسے میں پڑھنے والا 11 سال کا طالب علم عزیر خان، کتنی عمر ہے؟ 11 سال کی عمر ہے اس بچے کی، 10 مہینے میں حافظ قرآن ہوا ہے۔ پورا میڈیا اس کو گھیرے ہوئے ہے، لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ بات بچے اپنے زبان سے صحیح طریقے پر نکال نہیں پاتے ہیں، مگر اللہ کا پورا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ میں نے تو ایسے ایسے بچوں کو لکھنؤ کے اندر دیکھا ہے نا، حافظ قرآن ہوتے ہوئے وہ صوفہ سیٹ پر بیٹھ کر جب میڈیا کو سناتے تھے انٹرویو کی شکل میں قرآن کریم کی صورتوں کو، تو صوفہ سیٹ پر بیٹھنے والا حافظ قرآن جب صوفے پر بیٹھتا تھا تو اس کا پیر زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن۔ 4 بڑا معجزہ ہے، بات مختصراً کروں گا۔ 4 بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ 4 معجزہ، جیسے نبی اللہ کے نبی سے پہلے جیسے نبی آتے تھے، ہر نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا، نبی چلے جاتے تھے تو نبی کا معجزہ چلا جاتا تھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ دائمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی کیا بنائے ہیں؟ دائمی بنائے ہیں۔ تو 4 بڑے معجزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے عالمی ہے، ویسے ہی 4 معجزہ کیا ہے؟ عالمی اور دائمی۔ 4 کو بتاؤں گا، مختصراً بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلا معجزہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
اور زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے، زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ، تو ہر ہر ادا آقا کی معجزہ ہے۔ مگر 4 بڑے معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا معجزہ قرآن کریم ہے، سب سے پہلا معجزہ قرآن کریم ہے۔ دوسرا سب سے بڑا معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے۔ تیسرا معجزہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، وہ تیسرا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سب سے بڑا معجزہ، عالمی بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ جیسے قرآن کو ختم کرنے کے لیے اتنی سازش کی گئی، اتنی سازش کی گئی کہ دنیا میں اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے شاید اتنی سازشیں نہ کرنی پڑی ہوں، مگر اس قرآن کو نہ تو اس وقت ختم کیا جا سکا، نہ آج ختم کیا جا سکا، نہ قیامت کے 1 دن پہلے تک یہ قرآن ختم ہوگا۔ اگر قرآن کا سلسلہ ختم تو سمجھ لیجئے زمین اور آسمان کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو 3 معجزہ، قرآن مجید ہے، حدیث شریف ہے، اور تیسرا سب سے بڑا معجزہ جہاں قرآن اور حدیث پڑھائے جاتے ہیں اور مدرسہ ہے، وہ مسجد ہے۔ چوتھا سب سے بڑا معجزہ وہ عالم دین ہے اور حافظ قرآن۔ یہ 4 معجزے ہیں، دائمی ہیں، عالمی ہیں، جس وقت سے اس دنیا میں آئے ہیں قیامت تک نہ تو قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ تو حدیث ختم ہو سکتی ہے، نہ تو مدرسہ ختم ہو سکتا ہے، نہ تو مدرسے میں پڑھنے والے حفاظ اور علماء ختم ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا معجزہ تو ہر شخص کو معلوم ہے۔ رشیا کے اندر مثال دیتا ہوں، رشیا کے اندر جب انقلاب آیا تھا نا، تو 70 سالوں تک رشیا کے اندر صرف قرآن پڑھنے پر نہیں، عربی زبان پڑھنے پر، بولنے پر، لکھنے پر، مطلب کیا ہوا، اذان پر، نماز پر، یہاں تک کہ کسی کے گھر میں عربی زبان میں لکھا ہوا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر پایا جاتا تھا نا، تو گورنمنٹ اس کو شوٹ کر دیتی تھی۔ 70 سال تک وہ سمجھتے تھے کہ 70 سالوں میں مسلمان بھی قرآن سے دور ہو جائے گا، علماء اور حفاظ بھی ختم ہو جائیں گے، اور مدرسے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وہاں کی ماؤں کو اور وہاں کے بچوں کو، وہاں کی بچیوں کو، کہ وہ قرآن مجید کو اپنی سینوں میں کیسے محفوظ کیے۔ معلوم ہے، جو دکان ہوتی تھی نا راشن کی، جو دکان ہوتی تھی درزی کی، جو دکان ہوتی تھی چپل کی اور جوتے کی، جو علماء تھے وہ اذان تو دے نہیں سکتے، جو علماء تھے وہ قرآن تو پڑھا نہیں سکتے، تو علماء اپنے گھروں سے، مکتب اور مدرسے سے نکل کر شہر اور گاؤں دیہات میں پھیل گئے، اور ان لوگوں نے دکان کھول لی۔ کس کی دکان؟ راشن کی دکان۔ کس کی دکان؟ چپل کی۔ کس کی دکان؟ جوتے کی دکان۔ اب وہ تو بظاہر دیکھنے میں دکان نظر آتی تھی، مگر محلے کا بچہ جب حافظ جی کی دکان پر آتا تھا کوئی سامان لینے کے لیے نا، تو حافظ صاحب پیسے کے بدلے اس بچے کو سامان دیتے تھے اور ساتھ میں 1 آیت حفظ کرا دیتے۔ پھر دوسری دن آتا سامان لینے کے لیے، پھر حافظ جی سامان دیتے تھے، 1 آیت کو حفظ کرا دیتے تھے۔ وہ بچہ وہاں سے سبق لے کر جاتا تھا، اپنے گھر میں اس کو حفظ کرتا تھا۔ 30 سال، 40 سال، 70 سال کے مدت میں رشیا کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان بچوں نے اپنی آنکھ سے قرآن تو دیکھا نہیں، نہ قرآن کے صفحات کو دیکھا، مگر مکمل حافظ قرآن۔ وہاں پر 70 سال انقلاب آنے کے بعد جب علماء کا وفد وہاں پر گیا اور پتہ چلا کہ یہاں کے بچے بھی 70 سالوں میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، تو علماء ان کے سامنے قرآن کھول کر جب کہتے کہ بیٹا ذرا یہ سورہ رحمان پڑھنا، تو بچہ نہیں دیکھ پاتا تھا، سمجھ نہیں پاتا تھا کہ سورہ رحمان کہاں لکھا ہے اور کیسا لکھا ہے، یاسین کیسی لکھی ہے اور اس کے لکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ مگر جب اس سے کہا جاتا تھا بیٹا تو حافظ قرآن ہے نا، تو وہ بچہ بولتا تھا ہاں میں تو حافظ قرآن ہوں۔ تو بولتے پڑھنا یہاں سورہ یاسین، وہ کہتا مجھے نہیں معلوم کہاں سورہ یاسین لکھا ہے۔
لیکن جب اس کو زبانی کہا جاتا تھا کہ پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ بچہ وہاں سے شروع کرتا تھا، یاسین کے ختم پر جا کر رکتا تھا۔ تو بہت بڑی یہ بات ہے ہمارے لیے اور اس امت کے ماں اور بہنیں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن نازل کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کا کلام جو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوتا ہے وہ علماء اور حفاظ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے۔ تیسری بات بتاتا ہوں کہ یہ مدرسہ کیسے باقی رہے گا۔ 1857 کے اندر جب اس انڈیا کے اندر انگریزوں کے گورنمنٹ تھی نا، تو ان کو صحیح طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ اس مدرسوں پر اور ان علماء پر اگر ہمارا قبضہ رہا تو 70 نہیں بلکہ 1000 سال تک اس ملک ہندوستان کو ہم غلام بنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو مدرسے چلا کرتے تھے نا، وہ وقف کی زمین پر چلا کرتے تھے۔ تو گورنمنٹ نے، برٹش گورنمنٹ نے علماء کو تو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا تھا۔ دہلی کی چاندنی کی چوک پر، دلی کی جامع مسجدوں میں 80 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تھا۔ دوسری بات کیا ہوتی تھی، جتنے مدرسے تھے، خاص طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب کے نام سے دہلی میں ایک بہت بڑا مدرسہ رحیمیہ تھا، گورنمنٹ نے اس پر بلڈوزر چلا دیا۔ پھر جتنے چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے سب پر بلڈوزر۔ وہ سمجھتے تھے نا مدرسہ رہے گا نہیں، علماء رہیں گے نہیں تو شاید قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جتنے مدرسے تھے اس سے زیادہ آج ہے، قیامت تک اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو قرآن بھی معجزہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور حدیث بھی معجزہ ہے۔ حدیث معجزہ کیسے؟ ایک بات سے بتاتا ہوں۔ ایک عالم گزرے، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نوجوان تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کرنے والے تھے۔ ان کے سینوں میں، جیسے ہمارے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے نا، کوئی کہتا ہے سورہ بقرہ سناؤ، سورہ آل عمران سناؤ، نساء سناؤ، تو حافظ قرآن فٹ 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 اس کو سنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ینگ تھے، بالکل جوان تھے، اپنے استاد کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ جب ان کی شادی ہو گئی نا امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ اپنے استاد کے پاس بھی پڑھنے جاتے تھے اور اپنی بیوی کے پاس بھی اپنا وقت دیتے تھے۔ تو آنے جانے میں، حدیث سننے سنانے میں، سبق لینے میں، تحقیق اور جستجو کرنے میں کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی تھی۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوان تھے، جب اپنی بیوی کے پاس آتے نا تو بیوی ان کو بہت کوستی تھی۔ ارے نئی نئی شادی ہوئی ہے، نہ تو آپ کو میری فکر ہے، نہ وقت کی کوئی فکر ہے، جب دیکھو آپ اپنے استاد ہی کے پاس جاتے ہو، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لیٹاتے ہو۔ تو بیچارے حدیث کے حال میں تھے، سینوں میں اللہ کا نبی کا عشق ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ بیوی 1 مرتبہ تانا دی، 2 مرتبہ تانا دی، تیسری مرتبہ امام ابو زرعہ کے جو استاد تھے نا، بیوی نے اس کو کچھ کہہ دیا، اوپر نیچے کچھ کہہ دیا۔ تو اس بچے کو بڑا غصہ آیا امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس نے اپنی بیوی، نئی نویلی بیوی سے کہا تھا کہ تم نے میرے استاد کے شان میں گستاخی کر دی، تم نے میرے استاد کے شان میں گستاخی کی ہے۔ اگر میرے استاد کو، تو کہتی ہے نا کچھ نہیں معلوم ان کو، نہ تو قرآن نہ تو حدیث۔ وہ بچہ ینگ تھا، اس نے قسم کھایا، اس بچے نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث نہیں یاد تو تم کو طلاق۔ کیا کہا اس بچے نے؟ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث یاد نہیں تو تجھ کو طلاق۔ شرط لگی تھی کہ 1 لاکھ حدیث یاد نہیں۔ اس کو غصہ آیا بچے کو، اس نے طلاق دے دی، لیکن ایک شرط لگائی تھی، اگر 1 لاکھ حدیث نہ یاد ہو تب۔ تو غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ذرا سا اپنی غلطی پر پشیمانی ہوئی، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ جب صبح دوسرے دن اپنے استاد کے پاس گئے نا تو دیکھے کہ چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، چہرے کی رونق غائب تھی۔ تو استاد محترم نے بچے سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے آج؟ تو اس بچے نے کہا کہ 1 دن 2 دن میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اہلیہ محترمہ کے پاس آتا ہوں، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو مجھ کو کوستی تھی، چلو بھائی میری بیوی ہے کوئی بات نہیں، مگر حضرت آپ کی شان میں اس نے گستاخی کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ تو اس بچے نے کہا میں نے غصے میں کہہ دیا کہ اگر میرے حافظ مولانا صاحب کو، استاد کو 1 لاکھ حدیث نہیں یاد تو تجھ کو طلاق۔ حضرت میں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو مولانا نے کہا نہیں بیٹا، تم نے شرط لگائی ہے نا، اگر 1 لاکھ
تو استاد محترم نے کہا بیٹا جا، جیسے پہلی زندگی گزارتا تھا ویسے آئندہ بھی تو زندگی گزار، میرے سینوں میں 1,00,000 حدیث تو ایسی یاد ہے جیسے تم لوگ سورہ فاتحہ سناتے ہو۔ تو قرآن بھی اللہ کا معجزہ اور حدیث بھی اللہ کا معجزہ، مدرسہ بھی اللہ کا معجزہ، مدرسے میں پڑھنے والے بچے بچیاں علماء حفاظ یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج اس مسجد کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے اور پورے شہر والوں کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میرا کوئی بھی بچہ اگر اس علاقے کا ہے تو دارالتقویٰ میں آنے سے نہ رکنے پائے۔ اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس کے اراکین، اس کے صدر، اس کے ٹرسٹی محترم اقبال صاحب، جناب نیاز احمد صاحب اتنے متحرک اور دین کا اتنا جذبہ اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ چونکہ تھوڑا سا شہر سے کٹا ہے، پسماندہ ہے، مگر کوئی شخص کوئی بچہ اگر ایسا ہے نا وہ فیس نہیں دے پاتا، وہ 100 روپیہ نہیں دے پاتا، وہ 200 نہیں پاتا، تو شاید میں نیاز بھائی کے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اس علاقے میں اگر ایسے بچے ہیں تو 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں بچے ہیں، تو ان بچوں کی نشاندہی کیجئے، ان کی فیس آدھی معاف کیجئے اور لائیے دارالتقویٰ کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات بے حد خراب ہیں، حالات بے حد خراب ہے۔ یہ مکتب جو ہے نا، اس مکتب کی اہمیت کو آپ سمجھتے نہیں۔ جیسے آپ سائیکل چلاتے ہیں تو سائیکل میں سب سے اہم حصہ کیا ہوتا ہے؟ بریک کا ہوتا ہے۔ اگر بریک فیل ہو گیا آپ ضرور کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ کریں گے، اپنے دانت توڑوائیں گے، پیر توڑوائیں گے اور ہاتھ توڑوائیں گے۔ اگر مکتب آپ کا فیل ہوا، صرف دارالتقویٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہر کے اندر، ملک کے اندر اگر مکتب کا نظام فیل ہوا تو آپ کے گھر کا سسٹم، بچیوں کے اخلاق کا سسٹم، آپ کے معاشیات کا سسٹم، آپ کی عبادت گاہوں کا سسٹم سب تباہ ہو جائے گا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ جیسے ایک بچہ سائیکل لے کر کے نیچے اتر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں سائیکل ہو مگر سائیکل کا بریک فیل ہو، تو آپ تصور کیجئے کہ جب وہ نیچے اترے گا نا تو ضرور ایکسیڈنٹ کرے گا۔ بالکل اس کی مثال مکتب اور مدرسے کی مثال سائیکل میں بریک سی ہے۔ جو اسکولوں میں زہر بچوں کو دیا جاتا ہے نا، سلو پوائزن، ہم کو تو آپ کو تو معلوم نہیں، اس لیے انگلش میڈیم کے نام پر جو بھی اسکول کھل جاتے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہیں دی ہے کہ اس اسکول میں جائیں، ٹیچرز کے اخلاقیات کے بارے میں پوچھیں، جو سلیبس وہاں پڑھائے جاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں۔ ماں باپ کو تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، تو بچے صبح میں اٹھتے ہیں سیدھے اسکول میں جاتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک زمانہ ایسا آئے گا نا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ تو علماء کو بڑا تعجب ہوتا تھا، بھیا یہ کیسے ہوگا، صبح میں مسلمان اور شام میں کافر۔ اب تو ہم یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صبح میں بچہ قرآن کی تلاوت کر کے آپ کی نگاہوں کے سامنے انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے، اب جانے کے بعد سورج کے سامنے سرسوتی وندنا کرائی جاتی ہے، وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، عقیدے توحید کو ہٹا کر اس کے اندر شرک اور بت کو بھرا جاتا ہے۔ تو گیا تھا تو مسلمان نہ، مگر شام کو جب آتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ دارالتقویٰ کے تمام منتظمین کا، یہاں کے بچوں کا، یہاں کے اساتذہ کا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے یہ جو تھوڑا سا کام شروع کیا ہے نا، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن صفا پہاڑی سے جو آواز لگائی گئی تھی بظاہر دیکھنے میں بڑی معمولی تھی، مگر وہ صدا جو اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی سے بلند کی تھی اخلاص اور للہیت میں ڈوبی تھی۔ یہ جو صدا دارالتقویٰ سے لگائی جا رہی ہے یہ اخلاص اور للہیت میں ڈوبی ہوئی صدا ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی صدا پورے شہر ممرہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پورے عالم میں پہنچائے۔ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں بچوں کو اور یہاں کے اساتذہ کو، ٹرسٹیان کو، ذمہ دار کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔